دریا شعائف تو میرے مرشد میرے آقا شعائف تو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارے بھائی نے سوال کیا ہے مراقبے کے بارے میں کہ مراقبہ کسے کہتے ہیں اور یہ مراقبہ علم روحانیت میں پڑھائی کے دوران عملیات کے دوران اس کی کیا حیثیت ہے، کیا اہمیت ہے. ہم تھوڑی سی اس پہ روشنی ڈالتے ہیں. جو ہم نے اپنے بزرگوں سے سیکھا اور جو ہمارے بزرگوں نے ہمیں مراقبے کے بارے میں بتایا وہ چیزیں میں آپ سے شیئر کرتا ہوں. ہمارے بزرگوں نے فرمایا کہ مراقبہ جو ہوتا ہے یہ بیسیکلی لفظ مراقب سے نکلا ہے اور اس کے معنی ہیں نگہبانی کے، یعنی کہ انسان اپنے جو اس کے خیالات وسوسے جو اس کو دل میں آتے ہیں نا یہ اس کو روکتا ہے، اس کی کوشش کرتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، مراقبے کا مقصد بیسیکلی یکسوئی حاصل کرنا ہوتا ہے. اب ہم یکسوئی کیسے حاصل کر سکتے ہیں، ہم اس کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں. اصل میں دیکھیں، مراقبہ کرنے کے مختلف لوگوں نے مختلف طریقہ کار تعلیم کرے ہیں. میں وہ تجربہ آپ سے شیئر کرتا ہوں جو میرے بزرگوں نے مجھے تعلیم کیا تھا میرے ابتدائی دور میں. اب میاں حضور نے مجھے فرمایا کہ تم مراقبہ کیا کرو. اچھا، ہم مراقبہ کرتے، آنکھ بند کر کے بیٹھ جاتے تو ہمارے دل میں سارے دن کا جو بھی معاملات ہوتے جو ہم دیکھتے وہی ہمارے دل میں خیالات آ رہے ہوتے، تو یکسوئی حاصل نہیں ہو رہی تھی. ایک دن ہم نے میاں صاحب سے کہا اپنے کہ میاں ہمیں یکسوئی حاصل نہیں ہوتی ہے تو ہم کیا کرا کریں. تو آپ نے فرمایا کہ بیٹا اچھا ایک کام کرو، ایک پرچہ لو، اس پہ نا ایک نقطہ ڈال دو. آپ نے اس نقطے کو دیکھنا ہے اور اس کو اس حد تک دیکھنا ہے کہ آپ جتنا آپ برداشت کر سکو، اور جب وہ نقطہ آپ کی نظر سے اوجھل ہو جائے نا اس کے بعد پھر دوسرا اسٹیپ اسٹارٹ کرنا. اس سے تمہیں یکسوئی حاصل ہوگی. خیر، ہم نے میاں کا حکم تھا، ہم نے پرچہ لیا، اس میں ڈاٹس ڈالا اور اس پہ توجہ سے دیکھنا شروع کر دیا. اچھا، آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر جو لوگ ابتدائی دور کے اندر اپنے ہیں تو وہ یہ چیز عمل کریں، کیونکہ اس سے مجھے جو فائدہ ہوا نا سب سے پہلی اور سب سے آخر بہترین کامیابی میری یہی تھی. تو اس کے بعد وہ نقطہ جب اوجھل ہو جائے یہ ایک اسٹیپ آپ کا کمپلیٹ ہو گیا. اچھا، اس دوران آپ نے کوئی عمل نہیں کرنا، کچھ نہیں پڑھنا. میاں حضور نے سے مجھے فرمایا تھا کہ تم درود شریف پڑھنا، ٹھیک ہے، اور تصور اللہ کر کے نا اور پھر اس کی طرف نگاہ جما دینا اپنی، اور کچھ نہیں پڑھنا. آپ نے بس کوشش یہ کرنا ہے کہ اس نقطے پہ اپنی یکسوئی قائم کریں. جب وہ نقطہ اوجھل ہو جائے اس کے بعد آپ دوسرا اسٹیج شروع ہوا تھا. اچھا، جو میرا دوسرا اسٹیج شروع ہوا تھا وہ یہ تھا، میاں حضور نے فرمایا تھا کہ اب تم ایک کمرے کے اندر اندھیرا کر کے ایک کینڈل جلا لو، موم بتی جلا لو. اچھا، جب موم بتی جلاؤ گے تو اس کی جو لو ہوگی نا آپ نے اس لو کو دیکھنا ہے. جب آپ اس لو کو دیکھیں گے نا تو پھر آپ نے اس لو کے اندر مشاہدہ کرنا ہے، وہ نہیں جو آپ کے اپنے اندر کے خیالات و وسوسے ہیں. آپ نے صرف اس کو دیکھنا ہے، اور جب اس کو دیکھیں گے تو اس کے اندر ہی آپ کو کچھ چیزیں نظر آنے شروع ہوں گی، کچھ چیزیں ظاہر ہونے شروع ہوں گی آپ کو. لیکن یہ پریکٹس کرنے کے بعد آیا کیا ہوتا ہے، تقریباً جب مجھے یہ پریکٹس کرتے کرتے 20 سے 25 دن گزرے تھے نا تو اس کے بعد جو لا تھی نا وہ بالکل بلیک ہونے شروع ہو گئی تھی. بلیک ہونے کے بعد جب یکسوئی حاصل ہوئی تھی نا، پھر جب آنکھ بند کر کے تھے نا، جب تصور اس طریقے سے کیا، جب میاں حضور کو بتایا کہ میاں جب وہ آگ لال ہوتی ہے جو اس میں جب بلیک ڈاٹس نا کافی بڑھ گیا، تو میاں حضور نے فرمایا اب موم بتی بند کر دو، اب آنکھ بند کرو اور آنکھ بند کر کے یہ تصور کرو کہ موم بتی جل رہی ہے. جو لو تم نے ابتدائی دور میں دیکھی تھی نا تو اس لو پہ توجہ کرو. پھر ہم نے کیا کرا، وہ موم بتی بند کر دی تھی. پھر اس کے بعد ہم آنکھ بند کر کے بیٹھ گئے تھے اور پھر ہم نے آنکھ بند کر کے صرف یہ تصور کیا تھا کہ موم بتی جل رہی ہے. اور جب ہم نے آنکھ بند کر کے تصور کیا کہ موم بتی جل رہی ہے تو آپ یقین کریں کچھ لمحے کے بعد وہ موم بتی کی جو لو تھی نا وہ ہمارے سامنے آ گئی تھی بالکل. اور پھر ہم نے اس پہ ہی تصور کیا تھا. اس سے ہمیں یہ فائدہ ہوا تھا کہ ہماری یکسوئی ہمیں حاصل ہوئی تھی. اور یکسوئی حاصل کرنے کے لیے مجھے تقریباً 3 مہینے لگ گئے تھے. اس 3 مہینے میں میاں حضور نے یہ کہا تھا کہ تم اپنا عمل جو کر رہے ہو وہ اپنا عمل کرو. جب تم اپنے عمل سے فارغ ہو جاؤ اس کے بعد تم نے آدھے گھنٹے مراقبہ کرنا ہے. اب یہ مراقبے کی سب سے پہلی اسٹیج میں نے آپ کو بتائی، جو سب سے پہلا اسٹیج ہوتا ہے، سب سے پہلی سیڑھی جو ہوتی ہے. جب اس سے آپ کو یکسوئی حاصل ہو جائے گی نا پھر آپ کوئی عمل کرتے ہیں، جب آپ بالکل توجہ کے ساتھ عمل کریں گے نا تو اس عمل کے جو اسرار ہوتے ہیں نا وہ پھر وہ انسان پہ کھلتے ہیں، پھر وہ معاملات انسان کے اوپر ظاہر ہوتے ہیں. اب جیسے مثال کے طور پہ اگر ہم بات کرتے ہیں نماز کی تو نماز بہترین مراقبہ ہے. نماز بہترین مراقبہ ہے. ایک دفعہ میاں حضور نے نماز کے بارے میں یہ بات سمجھائی کہ ان کے جو استاد تھے جن کا نام سیتا رام تھا،
انہوں نے فرمایا تھا مراقبے کے بارے میں. انہوں نے فرمایا تھا کہ میاں تم نماز پڑھتے ہو؟ آپ نے کہا ہاں میں نماز پڑھتا ہوں. تو انہوں نے فرمایا کہ تمہیں نماز کی اہمیت پتہ ہے؟ انہوں نے کہا میں تمہیں سمجھاتا ہوں کہ نماز کی کیا اہمیت ہے، اور آپ کا نماز ہی پورا مراقبہ ہے. تو انہوں نے فرمایا کہ ہمارے انسان کے جسم کے اندر جو نا ریسز ہوتی ہیں، یعنی کہ ایک پازیٹیو ہوتی ہے اور ایک نیگیٹو ہوتی ہے. یعنی کہ ایک کو کہتے ہیں ہم انبساط اور ایک ریسز کو کہتے ہیں انقباض. انقباض کہتے ہیں بیسیکلی سکڑنے کی حالت کو، اور انبساط کہتے ہیں پھیلنے کی حالت کو. آئی بات سمجھ میں؟ اب اس کا جو تعلق ہوتا ہے نا، یہ انسان کے جسم کے اندر موجود جو انسان کے ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے نا، اسپینل کورڈ جو ہوتا ہے، یعنی کہ یہ جو ہمارا یہ گردن کا جو موڑا ہے یہاں سے، اور جو کولوں کا لاسٹ موڑا ہے یہاں سے انبساط کا عمل شروع ہوتا ہے اور نیچے سے انقباض کا عمل شروع ہوتا ہے. جب انسان بالکل اسٹریٹ حالت میں کھڑا ہوتا ہے نا، تو وہ لہریں باقاعدہ محسوس کرتی ہیں اور لہریں چلتی ہیں انسان کے جسم کے اندر. اچھا، جو ہمارے سیتا رام دادا استاد تھے وہ یہ کہتے تھے کہ انسان کے جسم کے اندر جو نا، وہ اس کے بارے میں فرماتے تھے نارسنگ سو رہا ہے، اس کو جگانا ہے. یعنی کہ ہندو جو ہوتے ہیں نا، وہ باقاعدہ اگر آپ نے یوگا پڑھا ہوگا، یوگا سیکھا ہوگا، تو اس کے بارے میں آپ کو ڈکٹیشن دی جاتی ہے کہ انسان کی جو روحانی قوتیں ہوتی ہیں نا، اس کو ہم کہتے ہیں قوت ارادی. اصل میں ہندو جو ہوتے ہیں، دنیا میں جتنے بھی غیر مذاہب کے لوگ ہوتے ہیں نا، وہ سب سے زیادہ توجہ دیتے ہیں میڈیٹیشن کے اوپر. اس کی بیسکلی بنیاد کیا ہوتی ہے آج میں آپ کو بتاتا ہوں. میڈیٹیشن کا تعلق دنیا کے ہر مذاہب میں آپ کو ملے گا اور دنیا کی ہر کتابوں میں آپ کو تذکرہ ملے گا. اس کی وجہ بیسکلی یہ ہوتی ہے کہ اس سے انسان کو جب تک یکسوئی حاصل نہیں ہوتی نا، وہ کسی بھی مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکتا. آئی بات سمجھ میں؟ اب وہ سیتا رام کہتے تھے کہ ہمارے جسم جو ریل کے نا، اس کے اندر نارسنگ سو رہا ہے، ہمیں اس کو جگانا ہے. اب وہ اس پہ ریاضتیں کرتے تھے. اب پاپا ہمارے بتاتے ہیں کہ جو باقاعدہ ہندو جب اس پہ ریاضت کرتے تھے نا، تو تقریباً 12 سال 14 سال 18 سال صرف اس کو جگانے کے لیے، یعنی کہ وہ قوت ارادی جو انسان کے اپنے اندر موجود ہے نا، اس کو جگانے کے لیے کیا کرتے تھے. اچھا، ہمارے مسلمانوں کے اندر ایک بہت خاص بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہم پر یہ ہے کہ ہمارے یہاں ریاضتیں کم ہوتی ہیں اور ہمیں فیض زیادہ ہوتا ہے. اس کی بیسک وجہ جو ہے نا، وہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یعنی کہ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو نور ہمارے اپنے اندر ہے نا، وہ ہمیں زیادہ سے زیادہ ریاضت، کم سے کم ریاضت اور زیادہ سے زیادہ ہمیں نفع اور فائدہ صرف یہی نام ہمیں پہنچاتا ہے. اچھا، ہم بات کر رہے تھے مراقبے کی. تو جو سیتا رام ہے نا، وہ فرماتے ہیں کہ ہمارے ریل کے ہڈی میں جو نا نارسنگ ہو رہا ہے، ہمیں اس کو جگانا ہے. اچھا، اب جب انسان نماز کی حالت میں ہوتا ہے نا، آپ یہ دیکھیں کہ نماز پڑھنے کا جو طریقہ کار ہمارے دین میں ہے، ہم بالکل اسٹریٹ کھڑے ہوتے ہیں. یعنی کہ ہماری گردن بالکل سیدھی ہوتی ہے، یعنی کہ ریل کی ہڈی اور گردن پوری اسٹریٹ ہو جاتی ہے. جب ہماری گردن پوری سیدھی ہوتی ہے نا، تو وہ ریسز ہمارے اندر جسم کے اندر چلنے لگتی ہے. آئی بات سمجھ میں؟ جب وہ ریسز چلتی ہے نا، تو وہ بیسکلی اگر دیکھا جائے تو نیوٹرل اور فیز ہوتا ہے، یعنی کہ انبساط اور انقباض ہوتا ہے. جب نیوٹرل اور فیز دونوں ملتا ہے نا، تو لائٹ جل جاتی ہے، روشن ہو جاتا ہے کمرہ. اب نیوٹرل اور فیز جب تک دونوں نہیں ملتے، بلب نہیں جلتا. اسی طریقے سے انسان کے اندر جب تک انبساط اور انقباض کا عمل دونوں نہیں ملتا، تو اس کے اندر روحانیت پیدا نہیں ہوتی، اس کے اندر روشنی پیدا نہیں ہوتی، اس کے اندر قوت ارادی پیدا نہیں ہوتی. یہ ریاضت کرانے کا مقصد، اچھا، یہ کسی پڑھائی کے ذریعے حاصل نہیں ہوتا آپ کو، یہ کسی عملیات کے ذریعے حاصل نہیں ہوتا، یہ کسی نوری عمل کے ذریعے حاصل نہیں ہوتا. یہ صرف اور صرف آپ کو پریکٹس سے حاصل ہوتا ہے. آپ 5 وقت کی نماز پڑھیں، یہ پریکٹس کریں. اس کے علاوہ آپ بالکل اپنے خاموشی سے ہو گئے نا، آپ اپنا ذکر و اذکار کریں بالکل توجہ سے. اچھا، ارے بڑے بزرگ فرماتے ہیں کہ اب جو جیسے تم یہ ایکسرسائز کرتے ہو، اب تم نے اپنی پڑھائی سے فارغ ہو گئے، اب تم نے پڑھنا نہیں ہے، اب تم نے صرف اور صرف ایکسرسائز کرنی ہے. ایکسرسائز کیا ہے؟ صرف اور صرف مراقبہ کرنا ہے، مشق کرنا ہے، آنکھ بند کر کے بیٹھ جانا ہے. ابتدا وہیں سے شروع کرنا جو میں نے آپ کو سمجھایا تھا، اس کے بعد کینڈل پر آنا، اس کے بعد پھر آنکھ بند کر کے بیٹھ جانا. جب آنکھ بند کر کے بیٹھو گے نا، پھر جب اسرار آپ کے کھلیں گے نا، آپ مجھے دعائیں دو گے ساری زندگی. آپ 40 سال کسی چیز کی تکرار کر لو اور 40 دن اپنی یکسوئی حاصل کر لو، دونوں برابر ہیں. کیوں کہتے ہیں کہ بزرگوں کی صحبت ہزاروں سال عبادت سے بہتر ہے. وہ بزرگ اپنی صحبتوں میں وہ یہی راز اور نیا سی باتیں بتایا کرتے تھے کہ جو صدیوں کا سفر سمٹ کر مہینوں میں آ جایا کرتا تھا، جو مہینوں کا سفر سمٹ کر ہفتوں میں آ جایا کرتا تھا، ہفتوں کا سفر سمٹ کر دن میں آ جایا کرتا تھا، وہ 1 منٹ میں انسان کو کامل کر دیا کرتے تھے. اب ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ
اگر تم یہ ایکسرسائز کرتے ہو تمہیں اس میں فکر ہونی چاہیے. آئی بات سمجھ؟ تمہیں فکر کس بات کی ہونی چاہیے کہ تم کر کیا رہو، تمہیں اس کی اہمیت معلوم ہونی چاہیے. بڑے بزرگ کہتے ہیں کہ اگر تم ساری زندگی اللہ 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 کرتے رہو اور اللہ اللہ کرنے سے اللہ نہیں ملتا، یہ اولیاء اللہ ہے جو تمہیں اللہ سے ملا دیتے ہیں. بہت مشہور یہ قول ہے، یعنی کہ اللہ اللہ کرنے سے اللہ نہیں ملتا، اولیاء اللہ ہی تمہیں اللہ سے ملا دیتے ہیں. اب آپ یہ دیکھیں، بڑے بزرگ فرماتے ہیں ذکر بے فکر کتے کی بھونک ہے. یعنی کہ فکر کی بہت اہمیت ہے، اتنی ذکر کی نہیں ہے. یعنی کہ ذکر کے معاملات کے اندر اگر آپ میں فکر نہ ہونا تو ذکر آپ کے لیے بالکل بے معنی و بے سود ہو جاتا ہے. اس سے کوئی آپ کو فائدہ نہیں ہوتا، اس کو صرف ثواب ملتا ہے آپ کو. یعنی کہ اللہ کا کلام پڑھتے ہو آپ کو صرف اس کا ثواب ملے گا، لیکن آپ کو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا اس کے علاوہ کہ جو آپ فائدہ دوسروں کو پہنچا سکیں. اب فکر کیسے ہوگی کہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہم نے کس طریقے سے اپنے آپ کو یکسوئی حاصل کرنا ہے. اچھا، یکسوئی حاصل کرنے کے لیے اب ہم کہتے ہیں کہ اب کوئی عمل کر رہے ہوتے ہیں ہم اس میں، ٹھیک ہے. اب جب ہمارے 40 دن مکمل ہو جاتے ہیں یا سال بھر مکمل ہو جاتا ہے، پھر جب ہم سے ہمارا استاد پوچھتے ہیں کہ بیٹا کیا کیا معاملات رہے، آپ اپنے اپنے مشاہدے بیان کرو. کوئی اپنا مشاہدہ بیان کر رہا ہوتا ہے، میاں میرے ساتھ ایسا ہوا ہے. کوئی بتا رہا ہوتا ہے میاں میرے ساتھ ایسا ہوا ہے. کوئی بتا رہا ہوتا ہے میاں میرے ساتھ ایسا ہوا ہے. لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو بولتے ہیں میاں اب تک کچھ نہیں ہوا، ٹھیک ہے نا. اب جو یہ لوگ کہتے ہیں نا کہ اب تک کچھ نہیں ہوا، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان کی جو یکسوئی ہوتی ہے نا اس میں کچھ خامیاں رہ جاتی ہیں. اب خامیاں کیا ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں. اب مثال کے طور پر ایک شخص عمل کرتا ہے، وہ پورا توجہ کے ساتھ کر رہا ہے، پورا اہتمام کے ساتھ کر رہا ہے، بالکل لوازمات کے ساتھ کر رہا ہے. یعنی کہ جیسا میاں نے اس کو حکم دیا ہے اور اس کے استادوں نے حکم دیا ہے، یا کسی اور سلسلے سے وہ بیعت ہے، کسی بھی سلسلے سے طالب علم ہے وہ اگر وہ عمل کرتا ہے، اس کو جو بتائے گا اس ترتیب سے کر رہا ہے، اس کے باوجود اس کو کامیابی اگر نہیں ملتی تو اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ بیسیکلی یہ ہوتی ہے کہ دیکھیں اس میں ہمیں ہر عمل کے اندر نا ہمیں اس کی فکر غور و فکر کرنا چاہیے. اللہ رب العزت قرآن میں بار بار یہ فرما رہا ہے کہ اور نشانیاں ہیں جو لوگ غور و فکر کرتے ہیں. اور وہ نشانیاں کیا ہیں؟ وہ انہی لوگوں کے لیے ہیں جو وہ غور و فکر کرتے ہیں، جو وہ کام کر رہے ہیں، جو وہ پڑھ رہے ہیں. اب ہم پڑھائی کر رہے ہوں، سارا ہمارا ذہن اپنے کاروبار کی جانب ہو، یا سارا ذہن ہمارا اس جانب ہو کہ ہم فلاں چیز کو حاصل کر رہے ہیں تو وہ آئے گا تو کس صورت میں آئے گا، یا وہ ہمیں نقصان پہنچا جائے گا، یا وہ ایسی صورت میں آئے گا، یا وہ یہ کرے گا. تو ہمیں اس میں بالکل بھی نہیں کرنی چاہیے. ہمیں صرف وہ کام کرنا ہے جو ہمیں میاں حضور نے تعلیم فرمایا ہے. آپ کوئی بھی عمل کر رہے ہوں، آپ بے شک کریں، کرنا چاہیے، لیکن اپنے عمل پورا ہونے کے بعد کم سے کم آدھا گھنٹہ اپنے آپ کو ضرور دیں. اور اس لیے نہیں، صرف اس لیے ہم دیں کہ آپ جو نا اپنے آپ کی یکسوئی حاصل کریں، یعنی کہ مراقبہ حاصل کریں. ابھی میں نے آپ کو پہلا اسٹیج بتایا ہے. اب انشاءاللہ تعالیٰ میں نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ مراقبے کے اندر کیسے داخل ہوا جاتا ہے، کیا پڑھا جاتا ہے اور کیا پڑھ کے پھر وہاں سے نکلا جاتا ہے. ابھی ہمارا پہلا اسٹیج یہی ہے جو میں نے ابھی آپ کو تعلیم کی ہے. جب یہ اسٹیج ہمارا کمپلیٹ ہوگا تو آپ لوگ اپنے اپنے مشاہدے مجھ سے ضرور بیان کیجیے گا، مجھے بتائیے گا میری ویڈیو دیکھنے کے بعد. اس کے بعد جب میری نیکسٹ ویڈیو انشاءاللہ تعالیٰ اپلوڈ کروں گا تو میں اس میں مزید مراقبے کے بارے میں بتاؤں گا آپ کو، اور مراقبے کی حقیقت بتاؤں گا، اور مراقبے کے بارے میں تفصیلی ہم پورا چیپٹر ایک پورا پروگرام کریں گے. اچھا، جن لوگوں کو میں نے ابھی یہ چیزیں تعلیم کری ہیں، اگر آپ لوگوں کے دماغ میں کوئی سوالات ہوں یا آپ لوگوں کو کچھ مجھ سے پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ مجھ سے کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں، مجھ سے پرسنل میں پوچھ سکتے ہیں، مجھے ان باکس میں پوچھ سکتے ہیں. اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ بھی ویڈیو کا میرا پہلا حصہ ہے. میرا پارٹ دوسرا، اس میں مراقبے کے بارے میں تفصیلی آپ کو بتاؤں گا. ہاں، آپ سب سے پہلے یہ کام کر لیں کہ یہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن دبا دیں تاکہ جو میری نیکسٹ ویڈیو ہے نا اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے. آئی بات سمجھ میں، تاکہ میری ہر ویڈیوز آنے والی آپ تک پہنچ جائے. اور آپ اس کو زیادہ سے زیادہ لوگوں کو شیئر کریں تاکہ لوگوں کو علم روحانیت کا، علم العملیات کا اور مراقبے کے علم کا پتہ ہونا چاہیے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں، صرف مراقبے کے اوپر پروگرام کرنے کے لیے مجھے کم سے کم 10 پروگرام اپنے ریکارڈ کرانے پڑیں گے، تب بھی یہ کمپلیٹ نہیں ہوگا. لیکن 10 پروگرام میں آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ مراقبہ ہمیں کس طریقے سے کرنا ہے. علم تصوف میں، علم روحانیت میں، علم معرفت میں، علم کیمیا میں، تمام علوم کی جو بیس ہے نا، کہ یاد رکھیے گا کہ مراقبہ ہے، یعنی کہ یکسوئی ہے.
جب تک آپ پہلا اسٹیج آپ کا کلیئر نہیں ہو سکتا، کامیاب نہیں ہو سکتے، آپ کبھی بھی آگے کامیاب نہیں ہو سکتے. آپ سارے زندگی رٹافیکیشن کر لیں، آپ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے. اب مجھے اجازت دیجیے اپنے میزبان ڈاکٹر عبدالباجی شاذلی کو. فی امان اللہ. اپنا بہت خیال رکھیے گا. انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ میں نیکسٹ ٹائم پھر حاضر ہوں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. فرشتے قبر میں واجد جو پوچھے تم سے رہبر کا، فرشتے قبر میں واجد جو پوچھے تم سے رہبر کا، جو پوچھے تم سے رہبر کا، تو بے خوف و خطر کہنا شعارف آپ ہی تو ہیں. شاہ عارف، شاہ عارف، شاہ عارف، شاہ عارف، شاہ